تو ہمارا یہ نظریہ ہے، ہمیں بنایا اللہ نے، اب قرآن میں اس نے اپنا تعارف کروایا، اس قرآن میں وہ ہمیں بتاتا ہے کہ تم مرنے کے بعد ختم، تمہیں دوبارہ زندہ، اور تم سے چند سوالات پوچھے جائیں گے۔ وہ اصل میں تو میرا ٹاپک تھا ان سوالات کو آپ کے سامنے پیش کروانا۔ وہ سوالات یہ پوچھے جائیں گے کہ تم نے 4 باتوں پہ عمل کیا کہ نہیں کیا۔ آپ نے کوئی سوال پوچھنا ہے تو پرچی پہ لکھ کے رکھ لیں تو زیادہ اچھا ہے۔ 4 باتوں پہ تم نے عمل کیا کہ نہیں کیا۔ اللہ نے کہا میں نے امتحان میں 100% کامیابی جن لوگوں کے لیے رکھی ہے وہ 4 سوالات حل کر کے آئیں گے تو 100% کامیابی، اور یہ 4 لازمی ہیں، اس میں اور اختیاری نہیں۔ پہلا، اور یہ غیر مسلموں کے لیے نہیں ہے تو غیر مسلموں کے لیے بھی، لیکن وہ مانتے نہیں ہیں۔ تو پہلا یہ من اراد الآخرہ، ہر کام میں نیت اللہ کو خوش کرنے کی، آخرت کی کرنی ہے۔ آپ ڈاکٹر بن کے مریضوں کا علاج کر رہے ہو، ٹھیک ہے، آپ پیسے کماؤ، آپ کا حق بنتا ہے، آپ کا بھی گھر بار ہے، آپ کا بھی چولہا ہے، کماؤ آپ، لیکن نیت انسانیت کی خدمت، کس کو خوش کرنے کے لیے؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ مریضوں کے ساتھ ناانصافی نہیں کرو گے، بس یہ فائدہ ہوگا اس سے۔ آپ مریضوں کو وہ دوا نہیں لکھ کے دو گے جو صرف آپ کے ماموں کے میڈیکل اسٹور پہ ملتی ہے، اس کے علاوہ پوری کائنات میں وہ دوا کہیں بھی نہیں ملتی۔ ڈاکٹر ہمیں تو بہت تجربہ ہوا ہے، لکھ کے دیتے ہیں، وہ اس کے ماموں کی دکان پہ ہی ہے، باقی تلاش امریکہ فون کر کے پوچھ لیا، کہہ رہے ہیں ہمارے میڈیکل اسٹور پہ بھی یہ دوا نہیں۔ ڈاکٹر اپنے ساتھ اپنے ماموں کی کھانچے بھی چلا رہا ہے۔ تو یہ کس کے ساتھ خیانت ہے؟ مریض کے ساتھ۔ سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ تو یہ من اراد الآخرہ کے خلاف ہے۔ آخرت آپ کی نیت، آپ کمائیں، منع تھوڑی کیا۔ حضرت عثمان کروڑوں روپے کے سرمایے کے مالک تھے، تاجر تھے بہت بڑے۔ مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارب پتی تھے۔ حضرت ابو بکر ارب پتی تھے۔ ہمارے ہاں جامعۃ الرشید میں جو مالدار صحابہ ہیں نا، ان کے سرمایے پر ایک ریسرچ ہوئی ہے تو پتہ چلا کروڑوں روپے کے، اربوں روپے کے مالک تھے یہ حضرات۔ اتنی چاندی تھی ان کے پاس، اتنے درہم تھے۔ نبی نے ان کو مال رکھنے سے منع نہیں کیا، اور یہ انہوں نے اپنے لیے بھی، اپنی ذات میں بھی استعمال کیا۔ نبی نے کیا فرمایا؟ ایماندار تاجر قیامت میں پیغمبروں کے ساتھ ہوگا۔ تو تجارت سے نہیں روکا، تجارت میں ایمانداری کا حکم دیا۔ ہاں، جہاں دنیا آخرت سے ٹکرا رہی ہوگی، تجارت کر رہے ہو، دکان کھولی ہوئی ہے، اذان ہو گئی، نماز کا ٹائم ہو گیا، تو اب اللہ آپ کو دکان کھولنے کی اجازت نہیں دیتا۔ تو قرآن کہتا ہے جو آخرت کا ارادہ رکھتے ہیں، آثر الحیات دنیا، تو جس نے دنیا کو آخرت پہ ترجیح دے دی، اس کا مطلب اس کا آخرت کا ارادہ نہیں ہے۔ جب ٹکرائے گی نا دنیا اور آخرت، تو کس کو فوکس کرنا ہے؟ آخرت کو۔ سمجھتے ہو بات کو کہ نہیں سمجھتے؟ تو ڈاکٹروں کو ڈرنا چاہیے اللہ سے بھائی، اپنے ہدیے نذرانے کے چکر میں جو ہوتا ہے نا، وہ ہاں جو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں اس دواؤں کو، میڈیکل ریپ والے، وہ گفٹ دے رہے، وہ رشوت ہے، وہ گفٹ نہیں ہے وہ۔ تو دوسری شرط اللہ نے بیان کی، وسعی لہا، آخرت کی نیت بھی کرے اور اس کی پھر کوشش بھی کرے۔ خالی نیت کر کے بیٹھا رہے، میری نیت ہے 1 کروڑ لوگوں کو کھانا کھلانے کی، نیت کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی کر لو، میری نیت ہے 4 شادیوں کی خواتین سے معذرت کے ساتھ، یعنی آپ کی کہہ رہا ہوں، میں اپنا نہیں کہہ رہا۔ بعض لوگ ارادہ کرتے ہیں نا 4 بیوہ رکھوں گا میں۔ ہمارے ایک دوست ہیں بڑے بے تکلف ہیں، ایک دن مجھے کہنے لگے میں 4 شادیاں کروں گا بیوہ عورتوں سے، پتہ نہیں وہ کیوں نہیں رہی۔ میں نے کہا بیٹھے رہو یہاں پہ، لیٹ جاؤ آرام سے، بھائی ہلے گا، چلے گا، پھرے گا، تلاش کرے گا، پھر پیسوں مال بڑھانے کی بھی پھر کوشش کرے گا نا۔ جب 4 کو پالنا ہے تو پیسہ بھی تو ہوگا نا۔ میں یہ جو میں نے کہا نا میری نیت ہے، یہ میرا نہ سمجھیں آپ، میں آپ کی مثال دے رہا ہوں۔ جیسے ڈاکٹر کہتے ہیں نا، سخی کہتا ہے میری نیت ہے 1 کروڑ لوگوں کو کھانا کھلانے کی، تو بہت سے لوگ ارادہ کر کے بیٹھے ہوئے ہم بیوہ عورتوں کا گھر بسائیں گے، طلاق یافتہ عورتوں کا گھر بسائیں گے، اور آرام سے لیٹے ہوئے۔ صحیح، میں حج کروں گا، میری نیت ہے حج کرنے کی، تو بھائی حج پہ تو پیسے فری میں حج ہوتا ہے بھائی، پیسے لگتے ہیں، حج درخواستیں آتی ہیں، یہ آپ سوالات جمع کرتے رہے نا ایک ایک کر کے، پھر مجھے دے دیے گا آخر میں۔ تو کوشش کیوں نہیں کر رہا؟ میری نیت ہے تبلیغ میں 4 مہینے لگانے کی، تو اب تھوڑا ہل جل بھائی کچھ کر،
4 مہینے لگانے کے لیے گھر میں 4 مہینے کا راشن بھی ڈال. کیا خیال ہے؟ بچوں کی نگرانی کون کرے گا, اس کا انتظام کر. دوسری بات یہ کہ بیگم کے پاس کون رہے گا, اکیلی ہے, اس کا بھی انتظام کر. اس کو اپنی اماں کے گھر پہنچا دے خرچہ دے کے. سسرال کے خرچے پہ تبلیغ میں جانا ٹھیک نہیں ہے. اپنے خرچے, تبلیغ والے کہتے ہیں اپنا جان اپنا مال اپنا وقت. یہ نہیں کہ سسرال کا پیسہ, سسرال کی ٹینشن. بعض لوگ جا رہے ہوتے ہیں, بیگم کو ابا کے یہاں پہنچایا, خود 4 مہینے کے لیے نکل گئے. ابا کہتا ہے میں کم وقت رخصت اس لیے کیا تھا کہ تو کھلائے گا اس کو. وہ ایک صاحب مجھے ملے چند دن, ابھی میرا سوات میں بیان تھا نا, وہ ایک صاحب نے کہا میں 1 سال تبلیغ میں لگا کے آیا ہوں, میرے بچے بگڑ گئے. تبلیغ میں تو سال ضرور لگائے, لیکن اگر بچے 15 16 17 سال کی عمر کے جو بگڑنے کی عمر ہے, اس میں جب آپ بچے کو بالکل لاوارث چھوڑ کر جاؤ گے تو وہ تھوڑی تبلیغ میں وقت لگا رہا ہے, وقت تو آپ لگا رہے ہو. وہ چرسیوں میں اٹھ بیٹھ گیا, وہ ہیروئنچیوں میں بیٹھ گیا, وہ تو برباد ہو جائے گا. اس کا پہلے انتظام کر کے جاؤ. تو اللہ کہتے ہیں آخرت کی صرف نیت کافی نہیں ہے, اس کی کوشش, وسعی لہا, کوشش بھی کرنی ہے, ترتیب بنانی ہے, سوچنا ہے. جماعت میں نکلنا ہے تو کرنا ہے عملی طور پر. تبلیغ والے تو ترغیب دینے کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ نیت کر لو, وہ اس لیے کہ چلو کچھ تو کرو نا. جب نیت کرے گا تو انشاءاللہ ہلے گا بھی تھوڑا سا وہ, لیکن پھر اس کے بعد کچھ کرنے کی کوشش بھی کرے. عورت چاہتی ہے میں پردہ کروں, تو خالی نیت سے تھوڑی ہوگا بھائی, تھوڑی سی تو ہمت بھی کرے نا, کوشش کرے. کچھ نہیں تو اسکارف لینا ہی شروع کر دے, کچھ نہیں تو باہر کے مردوں سے پردہ کر لے, پھر آہستہ آہستہ دیور سے بھی ہو جائے گا, چچا زاد بھائی سے بھی ہو جائے گا. عورت پہ پردہ فرض ہے نا, دیور سے, چچا زاد بھائی سے بھی پردہ فرض ہے. آج ہمارے گھروں میں یہ والا پردہ بالکل ختم, دیور سے پردہ ہی نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے الحم و موت, دیور تو موت کی طرح ہے. اب لوگ کہتے ہیں اب بھابیاں جب دیور سے پردہ کرتی ہیں دیور کو غصہ آتا ہے کہ میری کیا غلط نظریں ہیں کیا. شریعت نے یہ نہیں کہا کہ جس کی نظریں غلط ہو اس سے پردہ کرو, جس کی غلط نظریں نہیں ہیں اس سے پردہ نہیں. کیونکہ نظروں کا کوئی لیبارٹری ایسی نہیں ہے کہ ڈاکٹر کو چیک کرائیں تو ڈاکٹر کہے گا یہ 2 نمبر نظریں ہیں اس کی. ڈاکٹر آنکھیں چیک کر کے یہ تو بتا سکتا ہے کہ نظر کمزور ہے یا 6/6 ہے. یہ نہیں بتا سکتا کہ یہ نظریں پاکیزہ ہیں یا ناپاک ہیں. یہ اللہ کا کام ہے, یہ ڈاکٹروں کا کام نہیں ہے. اس لیے اللہ نے جوان عورت کو حکم دیا کہ ہر جوان مرد سے پردہ کرے. وہ ہاں گھروں میں پردے کے احکام اس طرح نہیں ہوتے جیسے باہر ہوتے ہیں. جوائنٹ فیملی میں اگر عورت پردہ کرے گی, جو خواتین بیان سن رہی ہیں آج سے عزم کریں ہم انشاءاللہ ضرور پردہ کریں گے, کیونکہ اللہ نے کہا کامیابی کے لیے کوشش کرنا بھی ضروری. آج خواتین کی زندگیوں سے پردہ نکل گیا. یہ تو عورت کے لیے سب سے اہم, نماز کے بعد سب سے اہم حکم پردہ ہے عورت کے لیے, اور اس میں اللہ عورت کو فائدہ پہنچا رہے ہیں, مرد کا نقصان ہے اس میں. یورپ میں جو بے پردگی ہے اس میں مردوں کی عیاشی ہے, عورت کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. اس میں عورت کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. کوئی عورت کو بیوی بنانے کے لیے تیار نہیں ہے, سب گرل فرینڈ بناتے ہیں. تو جوائنٹ فیملی میں پردہ آسان ہے. اس میں یہ کر لے کہ سر پہ موٹی چادر لے لے, کہیں دیور گزرنے والا ہے تو فوراً چادر آگے کر لے. دیور پشتوں میں دیور ہی کہتے ہیں نا, فلیور لیور لیور. اب جیسے سر پہ چادر رکھے, دیور نے آنا ہے تو ذرا کھنکھار لے, تھوڑا سا کھانس لے, اور بھابھی تھوڑا سا چادر کو چہرے سے آگے کر دے, بس اتنا کافی ہے. سامنے بیٹھ کے گپ شپ نہ لگائے دیور کے, یہ نہ کرے. تو اتنا بھی نہیں کرتے بھائی, یہ تو پھر اللہ کے حکم کی بغاوت ہے نا. ہمارے نبی کہہ رہے ہیں الحم و موت, دیور سے زیادہ سخت پردہ ہے. سخت کا مطلب پردہ لازمی کرنا ہے اس سے. تو وسعا, اللہ فرماتے ہیں نیت بھی آخرت ہو اور اس کے ساتھ ساتھ کوشش بھی ہو. تیسرے نمبر پہ اللہ نے کیا فرمایا, وسعا لہا سعیہا, آخرت والی کوشش, اخپل طریقے سے کوشش نہیں چلے گی. ہمارے پٹھان بھائی بہت سے کام اخپل طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں. اخپل اسلام کیا مطلب, آپ نے کوشش تو بہت کر لی مگر وہ کوشش جو آخرت والی ہے, یعنی جس کو اللہ رسول نے بتایا کہ یہ آخرت والی کوشش, وہ نہیں کر رہے آپ. دیکھو آپ نے رمضان میں روزہ رکھا, 13-14 گھنٹے کا روزہ ہو گیا, بھوک پیاس سے آپ تڑپ رہے ہو, سورج غروب ہو گیا, سب لوگ روزہ افطار کر رہے ہیں, جلدی جلدی بھائی کھجور کھاؤ. دیر کرنا کیا ہے, مکروہ ہے, ناپسندیدہ ہے, خلاف سنت. آپ نے کہا نہیں, میں 14 گھنٹے کا تو پشاور میں سب نے رکھا ہے روزہ, میں 18 گھنٹے کا رکھوں گا, ورنہ پشاور اور کراچی میں فرق کیا ہوگا,
تو کراچی والے بھی رکھ لیتے ہیں 13-14 گھنٹے. ہم جب پشاور میں ہیں تو پھر پشاور میں تو پھر ہم کتنے گھنٹے کا رکھیں گے؟ ہم طاقت زیادہ ہے ہمارے اندر. ہم کتنے گھنٹے کا رکھوں گا؟ 18 گھنٹے کا. اور جتنا میں بھوک اور پیاس میں نے اللہ کے لیے برداشت کی ہے, میں 3 گھنٹے اور برداشت کروں گا. یہ میری طرف سے غریبی ہے. کمپنی ہوتی ہے نا بھئی, یہ تو آپ نے کپڑا خریدا ہے, خواتین مارکیٹ سے کپڑا خریدتی ہیں نا, بہن یہ ہماری طرف سے, یہ آپ نے کپڑا خریدا, یہ دوپٹہ ہماری طرف سے فری. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو آپ اپنی طرف سے غریبی نہیں لگا سکتے. بھائی آپ کوشش تو کر رہے ہو, لیکن یہ کوشش آپ کی اپنی بنائی ہوئی کوشش ہے, یہ اللہ اس کے رسول نے نہیں بتائی. آپ فجر کی 2 رکعتیں پڑھتے ہو, اگر آپ اپنی طرف سے محنت کر کے 3 پڑھ لو, نماز قبول ہوگی؟ مسلمانوں کے ہاں 2 طرح کی عیدیں ہوتی ہیں, ایک بڑی عیدیں اور ایک چھوٹی عیدیں. ایک عید الفطر, عید الاضحیٰ. یہ سال میں عید الفطر بھی ایک دفعہ اور عید الاضحیٰ بھی ایک دفعہ. یہ اس میں ہم نماز پڑھتے ہیں, نہاتے ہیں, دھوتے ہیں اور مصلی کی طرف جاتے ہیں, ایک دوسرے کو مبارکبادیں دیتے ہیں, جانور ذبح کرتے ہیں. ساری دنیا میں یہ منائی جاتی ہے. کیا خیال ہے؟ اور ایک ہفتے میں ایک ایسی عید ہے جو ہر ہفتے ریپیٹ ہوتی ہے, جس کو جمعے کا دن کہا جاتا ہے. یہ بھی چھوٹی عید ہے. یہ بھی کیا ہے؟ اس میں بھی کچھ عید کا لک اللہ نے ڈالا ہے. اس میں بھی خطبہ ہوتا ہے, اور عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں بھی کیا ہوتا ہے؟ خطبہ. اس میں بھی 2 رکعتیں, ان میں بھی 2 رکعتیں. اس میں بھی نہاتے دھوتے ہیں, سنت ہے. اور ان دونوں عیدوں میں بھی کیا خیال ہے بھائی؟ نہاتے. ان دونوں عیدوں میں روزہ حرام, اور جمعے کے دن بھی روزہ مکروہ. خاص جمعے کو مخصوص سمجھ کے روزہ رکھنا حدیث میں اس سے منع کیا ہے. کسی کا چھٹی کا دن ہے یا اس کو آسانی ہے تو ایک الگ بات ہے. اس نیت سے روزہ رکھنا کہ آج جمعے کا دن بڑا دن ہے تو میں اس لیے روزہ رکھ رہا ہوں, اس کی حدیث میں ممانعت ہے. تو پتہ چلا عید کا لک آیا کہ نہیں آیا اس میں. اب مجھے ایک بات بتاؤ, یہودیوں کے لیے مقدس دن اور وہ عید جو ہر ہفتے ریپیٹ ہوتی ہے, وہ کون سا دن تھا ہفتے کا؟ یہودیوں کے بعد عیسائی دنیا میں آئے. عیسائیوں کے لیے کون سا ہوا؟ اتوار. تو ہمارے لیے کون سا ہونا چاہیے؟ پیر ہونا چاہیے تھا نا. جمعہ کہاں سے بول رہے ہو بھائی؟ ہم اور لیٹ آئے تو ہمارے لیے کون سا ہونا چاہیے تھا؟ پیر. اور وہ نبی کا یوم ولادت بھی تھا. لیکن نبی کا یوم ولادت تھا, اس لیے اللہ نے پیر کو نہیں رکھا, ریورس کر دیا جمعے کو, تاکہ لوگ یوم ولادت کو عید سمجھنا نہ شروع کر دیں. بہت مشکل ہے بھائی, پشاور میں بات سمجھانا بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے. اور یہ الحمدللہ میں ویسے چھیڑنے کے لیے کرتا ہوں, تو کراچی میں بھی سمجھ میں نہیں آتی کسی کو. یہ جملہ میں کراچی میں بھی بولتا ہوں, لاہور میں بھی بولتا ہوں. وہ غیرت دلانا مقصد ہوتا ہے کہ بولے یار اتنی آسان بات ہمیں سمجھ میں نہیں, کیسی بات کرو, ایک دم بوجھ میں سمجھ میں آ رہی ہے, جوش میں آ کے بولتے ہیں, پھر آتی ہے سمجھ میں. کچھ مسائل غیرت کے ہوتے ہیں. اب آپ بتاؤ کتنی زبردست لاجک کی بات ہے کہ ہونا پیر کا دن چاہیے تھا, لیکن اور وہ یوم ولادت بھی تھا, لیکن اس کو کیا کر دیا؟ ریورس. اتنا کافی تھا اس امت کو سمجھانے کے لیے کہ نبی کا یوم ولادت میں عید نہ بنانا, اتنا کافی تھا. لیکن نبی نے ایک اور کام کیا. شاید نبی کو معلوم تھا, اللہ نے بتا دیا تھا کہ یہ امت باز نہیں آئے گی, تو نبی نے ایک اور کام کیا کہ پیر کو آپ نے روزہ رکھا. صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے. صحابہ نے پوچھا آپ روزہ کیوں رکھتے؟ فرمایا میرا یوم ولادت ہے. عید کے دن روزہ رکھنا جائز ہے؟ کیا مطلب؟ روزے کا عید کا جو تھوڑا سا بھی تصور تھا نا یوم ولادت میں, اس تصور کے بالکل کھرچ کے جڑ سے خاتمہ کر دیا کہ روزہ اور خوشی کا دن جمع نہیں ہو سکتے. اور آپ پھر یوم ولادت کو یوم عید کہہ رہے ہو. تو یہ وہ کوشش ہے جو اخپل کوشش ہے, یہ اللہ اس کے رسول کی بتائی ہوئی کوشش نہیں ہے. خوشی میں کھایا جاتا ہے, روزے نہیں رکھے جاتے. ہمارے نبی روزہ رکھے, تبھی آپ دیکھو سعودی عرب میں سب عرب اکثر روزہ رکھتے ہیں پیر کے دن, سنت ہے. ہمارے یہاں رواج نہیں ہے. جمعرات کا بھی رکھتے ہیں, پیر کا بھی. پیر کا جمعرات کا تو کسی بھی وجہ سے رکھ لیا, لیکن پیر کا اس لیے رکھا کہ یوم ولادت ہے میرا. تو خوشی میں کھانا کھایا جاتا ہے. روزہ تو کھانا پینے سے بچنے کا نام ہے. اس کی میں 2 مثالیں دے دیتا ہوں تاکہ اور سمجھ میں آ جائے. آپ کی شادی ہو گئی, فرض کرو, کہہ رہے ماشاءاللہ, فرض کرو شادی ہو گئی. دوست ملتے ہیں, یار سنا ہے تیری شادی ہو گئی, خوشی میں کیا کھلائے گا, یہی کہتے ہیں نا.
آپ نے کہا اتنی مجھے خوشی ہوئی ہے کہ کل صبح نہ میں ناشتہ کروں گا نہ تم ناشتہ کرو گے، ہم کھانے سے کیا کریں گے؟ اوائڈ کریں گے۔ کہے گا تیرا باپ دنیا سے چلا گیا ہے جو غم میں نہیں کھا رہا تو۔ حدیث میں آتا ہے نا جس گھر میں میت ہوتی ہے تو لوگ غم زدہ ہوتے ہیں تو ان کو کھلاؤ جا کے، کیونکہ وہ کھا نہیں سکتے بیچارے، غم میں ہوتے ہیں، پکاتے نہیں ہیں۔ آپ کا بیٹا پاس ہو گیا امتحان میں اچھے نمبروں سے، لوگ پوچھتے ہیں بھائی بڑا مزہ آ رہا ہے یار، کیا کھلائے گا؟ آپ نے کہا ڈنر کا ناغہ ہے، آج تم بھی رات کو بھوکے سو گے اور میں بھی بھوکا سو گا۔ تبھی عید کے دن روزہ نہیں ہے بھائی، روزہ اور عید ایک دوسرے کے بالکل اپوزٹ ہیں، ضد ہیں۔ ہمارے نبی نے یوم ولادت میں روزہ رکھ کے بتا دیا کہ آج کا دن عید نہیں ہو سکتی۔ اور ایک اور بات، مسلمانوں کی عیدیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ رات میں ہوتی ہیں صبح ہوتی ہے؟ بولو نا بھائی، کرسمس صبح ہوتی ہے رات کو ہوتی ہے؟ رات میں ہوتی ہے۔ اسلام میں عیدیں صبح کے وقت میں رکھی گئی ہیں کیونکہ رات میں انسان شراب کباب کی طرف جانے کا خطرہ، عیاشی کی طرف، رنگ رلیوں کی طرف جانے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے، بتیوں کی طرف جانے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے، تمیز سے نہیں مناتا وہ۔ صبح بدتمیزی سے عید منائی نہیں جا سکتی صبح کے ٹائم میں، ہے بھائی؟ صبح تو نہا دھو گے نماز پڑھے، جمعے کو بھی دن کی روشنی میں رکھا گیا، جمعہ رات میں نہیں رکھا گیا۔ اسلام کے سارے تہوار کب ہو رہے ہیں؟ اور عید میلاد النبی صبح منائی جاتی ہے یا رات کو؟ جوش و خروش آتا ہے رات کے وقت، بتیاں، پھر ناچ گانے بھی ہونے لگے ہیں آج کل، تو کیک کاٹنا شروع ہو گئے، بریک ڈانس شروع ہو گیا معذرت کے ساتھ، کوئی ناچ رہا ہے، کوئی نبی کی محبت میں ناچ ناچ کے گر گیا نیچے، ہے جی، پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ وہ کوشش ہے جو آپ کی اخپل کوشش ہے، یہ اللہ رسول کی بتائی ہوئی کوشش نہیں، بلکہ اللہ رسول اس کے خلاف بتا رہے ہیں۔ سمجھتے ہو بات کو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو چھوڑ دو یہ سب کچھ۔ تو اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ پہلی شرط نیت آخرت، دوسری شرط کوشش بھی کرے، تیسری شرط کوشش بھی اپنی نہیں بلکہ آخرت والی کوشش، چوتھی شرط وَهُوَ مُؤْمِنٌ، توحید پرست بھی ہو، ایمان بھی ہو۔ کفر کے ساتھ یہ نیکیاں قبول نہیں ہے۔ کافر اگر اللہ کو راضی کرنے کے لیے کروڑوں لوگوں کو کھانا کھلائے، دنیا میں اجر مل جائے گا، آخرت میں کوئی اجر نہیں ملے گا۔ کبھی غیر مسلم میت کے لیے دعا نہیں کر سکتے، زندہ کے لیے کر سکتے ہیں، غیر مسلم تو مر گیا تو اس کے لیے دعا کی بھی، ریسٹ ان پیس بھی نہیں کہہ سکتے اس کو آپ، جو مر گیا۔ آج کل لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں اس کی روح کو اللہ جو ہے نا امن میں رکھے، بس اللہ نے پابندی لگا دی۔ تو وَهُوَ مُؤْمِنٌ، ایمان کیا مطلب؟ مزار پرستی یہ ایمان ہے یا شرک ہے؟ شرک ہے۔ یہ ندا لغیر اللہ، صرف یا اللہ مدد چلے گا اللہ کے ہاں، اور کوئی نعرہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تجھ سے تیری عبادت کرتے ہیں اور مدد صرف، یہ صرف کا لفظ بھی لگا ہوا ہے اس ترجمے میں، کیونکہ مفعول بھی جو آبجیکٹ ہے نا اس کو پہلے کر دیا۔ ایک ہوتا ہے نعبدو کا، اس کا مطلب ہے ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اور کا کو اٹھا کے ایا کا بنا کے پیچھے لے آیا تو عربی گرامر جو جانتے ہیں اس کا مطلب ہے صرف تیری صرف تجھ سے مدد، ایاک نستعین، تیرے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگتے۔ تو شرک کے ساتھ میرے بھائی کوئی عمل مقبول نہیں ہے۔ تو یہ چار باتوں پر آپ عمل کریں گے تو فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشْكُورًا، اللہ فرماتے ہیں ان کے تھوڑے پر بہت زیادہ دوں گا میں، یہ تھوڑا کریں گے اجر وہاں بہت زیادہ، اور ان پر عمل نہیں ہوا تو دنیا تو واہ واہ کر لے گی، بڑا پروٹوکول مل جائے گا، کوئی کیا بن جائے گا، کوئی کیا بن جائے گا، آخرت میں زیرو۔ جیسے پہاڑ ہوتا ہے نا راکھ کا، دیکھنے میں بڑا لگتا ہے، پھونک مارو پورا پہاڑ اڑ جائے